اسامہ تو مر گیا لیکن گجرات کا کسائی وزیر اعظم بن گیا. یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، نہ یہ میری بات ہے. یہ بات پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک کی پریس کانفرنس میں کی. گجرات کا کسائی انہوں نے بی جے پی کے مودی کو قرار دیا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہم پہ الزامات ہیں پاکستان پہ، جو اسامہ کو یا اسامہ سے تعلقات کے ہم پہ الزام ہیں، اس میں تو اسامہ قصہ پارینہ ہو گیا. تاہم کیا عالمی برادری کو، یعنی عالمی برادری یہ نہیں سمجھتی کہ جو بچر آف گجرات تھا، جو گجرات میں قیامت بپا کرنے والا تھا بی جے پی کا مودی، وہ تو وزیر اعظم ہندوستان بن گیا. کس طرف اشارہ تھا؟ بلاول بھٹو زرداری کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایران پہ نظریں جمانے والوں، افغانستان میں کوحرام مچانے والوں، پاکستان پر الزام لگانے والوں، ذرا یہ بھی تو سوچو کہ بی جے پی کا کیا موٹیو تھا اور کیا موٹو تھا کہ وہ اپنی طرز کی ایک بنیاد پرست جماعت تھی، اور بھارت کا یہ نعرہ ہے کہ the biggest land on the earth which is enjoying secularism، جو بالکل جھوٹ بن گیا، کیونکہ منورٹی کے لیے بھارت میں رہنا محال ہوتا جا رہا ہے. ہم نہیں کہتے ہر ہندو برا ہے، ہم نہیں کہتے ہر سیاسی جماعت بری ہے، لیکن تحقیق یہ کہتی. میں پچھلے دنوں ہماری ایک ملنے والی اسٹوڈنٹ کا تھیسس تھا پی ایچ ڈی، اس نے پی ایچ ڈی کی بی جے پی پہ، تو اس کی کنکلوژن آفٹر ڈسکشن آفٹر ریسرچ یہ تھی کہ مودی نے قبل از الیکشن جو کہا، پہلے دور حکومت میں جو کیا اور جو دوسرے دور حکومت میں کر رہے ہیں، وہ بالکل اپنی اس شاہراہ پہ چلے ہیں جس کا انہوں نے تعین کیا تھا، اور جس کی منزل ہے ہندوؤں کا ہندوستان، انڈیا، سیکولرزم نہیں. یہ تھا بلاول بھٹو زرداری کا کہنا، جو انہوں نے نیو یارک میں پریس کانفرنس میں کل ہی کہا. بڑی بات تھی. میں نے اپنے جنگ کالم میں بھی اس کا تذکرہ کیا. بلاول بھٹو زرداری جب شروع میں وزارت خارجہ قبول کرنے والے تھے تو میں نے کہا کہ ارے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا تو آپس میں ایک کھڑکا تھا، اور بیچ میں 2010 بلکہ 2013 کے الیکشن میں ٹپک پڑی یا نمودار ہوئی پی ٹی آئی. 2010 سے پہلے تو 1992 کا جیتا ہوا کپ کسی کو یاد ہی نہیں تھا، نہ یہ بچے جو ینگ ہیں انہوں نے وہ ورلڈ کپ دیکھا. ہم نے وہ ورلڈ کپ دیکھا، میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں فائنل دیکھا، یعنی وی ور کوائٹ ینگ دیٹ ٹائم. تو وہ کیسے ہوا؟ جب عمران خان کو کھلا ٹائم ملا ٹی وی سکرین پہ، عمران خان کو سکرین ملی، سوشل میڈیا عمران خان کے لیے منظم کیا گیا، عمران خان کو سیٹ کیا گیا، اینٹی زرداری اور اینٹی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے عمران خان کو پروان چڑھایا.
لوگوں کے ذہن پہ بتایا چڑھایا کہ عمران خان ایک بہت بڑا ہیرو ہے، ہیرو تھا، ہیرو رہے گا، جو نہیں رہا۔ اسی طرح میں یہ کہتا تھا کہ سلیبریٹی تو ہو سکتا ہے، گالوں پہ، دلوں پہ، ہاتھوں پہ، بلوں پہ، کتابوں پہ، ڈائریوں پہ سائن کرنے والا ہیرو ضروری نہیں کہ وہ سیاسی، جمہوری اور حکومتی ہیرو بھی ہو۔ جو نہیں ثابت ہوئے ان کا ایک ہی موٹو تھا جس سے وہ آگے آئے، کرپٹ کرپٹ کرپٹ، فلاں بدعنوان فلاں، لوگوں کی پکڑیاں اچھالی گئی۔ چلیے ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ میں پھر اور ڈر گیا کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری ایک اچھے وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو انہیں سلیوٹ کرنا پڑے گا مخالف مسلم لیگ نون کے صدر کو بطور چیئرمین پیپلز پارٹی، ان کی کیبنٹ میں سامنے بیٹھیں گے، پیپلز پارٹی والے اپنی قیادت کے منتظر ہیں کہ ایک ابھرتا ہوا سیاستدان ان کا چیئرمین بنے گا۔ میں نے مئی میں بھی ایک کالم لکھا اور سپٹمبر میں بھی بلاول بھٹو زرداری پہ کالم لکھا۔ اب حالیہ کالم لکھنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک تھا کہ اینی وے اس میں نہیں جاتے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے بابنگ دہل یہ بھی کہا کہ پرائمری تعلیم افغانستان میں دریچہ کھولا گیا ہے، لڑکیوں کے لیے ثانوی بھی کھولا جائے، گڈ۔ پھر انہوں نے کہا یار ریسرچ تو کریں، افغانستان میں معاملہ کیا ہے، جو دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں، جو امن پسند ہیں، جو اسلاموفوبیا کا پرچار کرتے ہیں، اسے مس یوز کرتے ہیں، وہ ذرا حقیقت تک تو آئیں۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ دیکھیں میں جہاں تک میرا نالج ہے، میں تو پیغمبر امن مانتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آخر مسئلہ کہاں ہے؟ ہماری مخالفت ہو رہی ہے۔ ابھی تو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، خارجہ امور میں بہت پیچھے ہیں، آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں، پاکستان بہت پیچھے ہے۔ بھائی ہم نے اللہ بھٹو کو جنت میں جگہ دے کہ انہوں نے پودا لگایا اور دھماکہ کر دکھایا میاں نواز شریف نے، تو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی جو بنیاد رکھی بھٹو نے، اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی جنت کی دعا کرتے ہیں ڈاکٹر A.Q خان کے لیے۔ تو کوئی سمجھے تو صحیح نا، مسلمانوں کو سمجھے تو صحیح۔ یہ ایکچولی وہ بات تھی، وہ دور اندیشی تھی، اور وہ جو ہم کہتے تھے کہ یہ اس طرح کی مالا اپنے گلے میں 33 سالہ کم سن نادان بلاول بھٹو ڈال رہے ہیں، یہ نقصان دہ ہوگا، لیکن ہمارے سب اندازے غلط ہوئے۔ آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو کہ اسٹیٹس مین کی حیثیت سے وہ سامنے آئی۔ پھر ایک بات بھٹو نے، یعنی بلاول بھٹو نے جب پہلے ایک دورہ کیا تھا امریکہ کا، تو صحافیوں کے سوال کا جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ رشیا کا دورہ عمرانی پسند و ناپسند تھا، کیا تھا؟ صحافیوں کا خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس پہ کریٹیسائز کریں گے، لیکن انہوں نے بات ہی ختم کر دی، خاموش کر دیا صحافیوں کو، یہ کہہ کر کے عمران خان پاکستان کی پالیسی کے تحت رشیا گئے تھے، پر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے گئے تھے، کسی عمرانی حیثیت میں نہیں گئے۔ That's it۔ اب بھی ایک سوال ہوا عمران خان پہ حملے پہ، تو جس طرح عمران خان مذاق اڑایا کرتے تھے، ڈاکو چور، UN میں بھی جا کر باہر جا کے کہتے تھے سب کو، دیکھیں اٹس میچورٹی، یہ تربیت ہے، یہ ہے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ کسی نے اس دفعہ بھی سوال کیا صحافیوں میں سے، وہ جو حملہ ہوا تھا عمران خان پہ، جو ان کی ٹانگ میں گولی لگی، تو اس پہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ پاکستان نے کہا کہ
عمران خان پر حملے کا مطلب ہے سابق وزیر اعظم پہ حملہ. اسے پتہ ہے اس کی ماں پہ حملہ ہوا تھا. یہ حملے کس طرح جان لیوا ہوتے ہیں. اس کو احساس ہے, ہیومن رائٹس کو وہ سمجھتا ہے بلاول بھٹو. مجھے خوشی ہوئی کہ ہم تو کریٹیسائز کرتے ہیں, ہم تو رننگ کمنٹری کرتے ہیں نا. جو اچھا کھیلے گا ہم کہیں گے ہی از پلئنگ یا شی از پلئنگ ویری ویل. اور جب کوئی اچھا نہیں کھیلے گا, کسی کو کلین بولڈ ہو, تو ہم یہ نہیں کہتے ہی پلیڈ ویری ویل اینڈ اٹ مے بی اے سکس. کلیاں اڑ جائیں تو سکسر تو نہیں ہوتا نا. تو جناب بس آج اتنی سی بات کرنی تھی. کشمیر کو ذہن میں رکھا بلاول بھٹو زرداری نے, اور بچر آف گجرات کی بات کی جس نے 370 اور 35A کو سبوتاژ کر کے اسپیشل حیثیت ختم کر دی مقبوضہ کشمیر کی. تو دنیا اسامہ تو اب بھی کرتی ہے. اسامہ کرنے کی بجائے صحیح کہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ اس گجرات کے کسائی کی طرف بھی تو دیکھے جو وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. خطے میں امن چاہتے ہیں, کوئی بھی چاہتا ہے, بڑی قوتیں چاہتی ہیں یا یونائٹڈ نیشن چاہتی ہے. تو چلیں, ہم پاکستانی تو ریسرچ نہیں کرتے, انٹرنیشنل افیئر پہ وہ بھی تو ریسرچ کرے. اتنی باتیں ہیں جی. اور خراج تحسین پیش کرنا ہے. میں بات بھی کروں گا سیکرٹری خارجہ سے, سہیل محمود صاحب سے. وہ ہمارے محترم محسن جناب سردار مسعود خان جو ان دنوں سفیر ہیں امریکہ میں, حسین حقانی سے بھی پوچھوں گا کہ میرا جو اندازہ ہے کہ, اور احسن اقبال سے بھی پوچھوں گا, مرتضیٰ جوید عباسی, چودھری جعفر اقبال سے بھی پوچھوں گا, ان پارلیمنٹیرین سے, تمام صاحب الرائے سے پوچھوں گا کہ کیا میں ہی سمجھاؤں یا واقعتاً بلاول بھٹو زرداری, ینگ بلاول بھٹو زرداری جس پہ میں نے وزیر خارجہ بننے پہ کریٹیسائز کیا تھا, کیا جو میں سمجھ رہا ہوں کیا وہ واقعی اچھے جا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا جی. آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے. دوست مجھ پہ نہ جائیں, نوجوان بھی مجھ پہ نہ جائیں, خود ریسرچ کریں, سوچیں, کریٹیکل تھنکنگ کو بروئے کار لائیں. السلام علیکم.